فاسألوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ نماز کے احکام کے حوالے سے جاری ہے۔ دارالفتاح اہل سنت اس سلسلے کے اندر نماز کے مسائل سیکھنے سکھانے کی کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس ہی سلسلے کو ہم آج بھی آگے بڑھائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھائی نماز تو وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ کی جاتی ہے، اس کے مسائل اور اس کے مسائل پر سلسلوں پہ سلسلے، کتابوں پر کتابیں، یہ تو ایک گویا یوں ہماری سوچ بن سکتی ہے کہ یہ تو معمولی سی باتیں جو بیان کی جاتی ہے۔ اگر ہم توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے، اور جو عبادت ہم ادا کر رہے ہیں نماز کی، جو دن میں 5 مرتبہ عبادت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ہم سے کتنی کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ سب اسلامی بھائی سارے ناظرین اپنے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ کس انداز سے ہم اس میں کوتاہی کا شکار رہتے ہیں۔ لیکن جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ بھی غور کریں اس سلسلے کے اندر کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز ہماری کیسی ہے اور اس کے اندر کیا کیا کمی ہے، اور جب یہ ذہن بنے تو دوسری طرف یہ بھی توجہ، ہم اپنی توجہ اس طرف بھی رکھیں کہ یہ وہ عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اور جو انتہائی اہم فرض ہے، فرض اعظم ہے، اس عبادت کے اندر ایسی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو بعض وہ عبادتیں جو ہمیں کبھی کبھی کرنی ہوتی ہیں اس میں ہم کتنی غلطیاں کر لیتے ہوں گے۔ تو یہ ابتدائی چیز ہے، اور ابتدائی باتوں کے اندر اگر ہماری ایسی کمی ہے تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ سوچ بنانی چاہیے کہ اس میں مطلب یوں ہماری توجہ رہے۔ دیکھیں، سلسلے کے آغاز سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد بھی زیادہ رہیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جب بھی مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، بلکہ آپ نے تو نیتیں تحریر فرمائی ہیں، اور آپ کے یہ معمول ہے کہ آپ اس تحریر کو کھول کر پڑھ کر سناتے ہیں۔ اچھی نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اچھی نیت، نیک عمل میں جس قدر زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس کو سنوں گا، توجہ کے ساتھ اس کو سنوں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں اسے تحریر بھی کروں گا، وقتاً فوقتاً اس کی دہرائی بھی کروں گا، اور دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ بالخصوص گھر والوں میں بیان کروں گا کہ گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری میرے کندھے پر بھی عائد ہے، تو اس کوششوں میں مصروف ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ جو مسائل بیان کیے جائیں گے آج اس کا تعلق فرائض علوم سے بھی ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے، تو فرض علم حاصل کروں گا اور اس کی اشاعت کروں گا۔ تو عالم نیت اپنے ایک عمل میں بہت نیتیں کر سکتا ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت جیسے عالم نیت کے فیضان سے کچھ نیتیں آپ کے سامنے عرض کی، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ انشاءاللہ عز و جل اس قدر اس کا ثواب بھی زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کے مسائل کے حوالے سے آتی ہے وہ یہ ہو گیا کہ
نماز سیکھنے کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہو، کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے جس کا یہ ذہن ہی نہیں بنتا کہ نماز بھی سیکھنی ہے. اچھا، اب نماز سیکھنی بھی ہے، نماز کی درستگی کے حوالے سے ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے. پھر ایک تیسرا درجہ اس میں آتا ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی. نماز پڑھنے کو سیکھنا بھی، درست بھی پڑھنا، اور اس کے اندر توجہ اور خشوع و خضوع کو بھی رکھنا. تو اس کے بارے میں ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز فرائض میں سے، اللہ کے فرض کردہ کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام جو ہے اور سب سے اہم حکم فرائض میں سے وہ نماز ہے. تو جب نماز اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی ہے، اور بارہا قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ نماز کا جو ہے وہ ذکر ہے، بلکہ تمام فرائض میں سے سب سے زیادہ نماز کا ذکر ہے اور اس کا حکم ارشاد فرمایا. تو اب جتنی زیادہ درجے کی عبادت ہے، جتنی اہمیت کی حامل ہے، تو اس کو اتنے ہی اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا حکم ہے. نماز جو ہے، آپ نے بجا فرمایا کہ ایک طبقہ ہے جن کا یہ ذہن نہیں ہوتا نماز سیکھنے کا، کیونکہ معمول چلتا ہوا بچپن میں دیکھا کسی کو مسجد میں آتے دیکھا کہ قیام ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، تو بس اسی روٹین میں جاری ہو جاتے. اور اگر اس کی تعداد پوچھیں تو شاید سینکڑوں میں سے کچھ ملیں، ہزاروں میں سے کچھ گنتی کے ایسے افراد ملیں گے جو یہ کہیں کہ ہم نے باقاعدہ نماز سیکھی ہے. اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک مدنی ماحول ہے کہ جس کی برکتوں کی وجہ سے مدنی قافلوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے مختلف ایسے مواقع اس ماحول میں جو ہے وہ میسر ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنی نماز باقاعدہ پریکٹیکل کر کے ایک ایک رکن کے بارے میں علم جو ہے حاصل کرتا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ طریقہ جو ہے دعوت اسلامی میں بہت زیادہ الحمدللہ ہمارے اس پیارے مدنی ماحول میں رائج ہے، اور کئیوں کی نمازوں کی اصلاح اس وجہ سے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع کما امیرا وصلی کما امیرا. جس نے وضو کیا جیسا اس کو کہا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، اور نماز پڑھی جیسا اس کو حکم دیا گیا تھا، غفر لہ ما تقدم من عملہ. تو اس کے پہلے کے جو ہے وہ معاملات، جو بھی اس کے گناہ وغیرہ ہیں، ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا، وضو کیا جیسا اس کو حکم دیا گیا. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کے کیا احکام ہیں، نماز پڑھے جیسا اس کو حکم دیا گیا تھا. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس میں خیال کرنا چاہیے، نماز کے سیکھنے میں ہمارا ذہن جو ہے وہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز بدترین چوروں میں سے وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. عرض کی گئی وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جو نماز کے رکوع اور سجدے وہ پورے نہیں کرتا. تو یہ اس کو بدترین چور کہا گیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، اس بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد ارشاد فرمایا، ارجع صلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ پھر گئے، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آئے، سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمانے کے بعد یہی ارشاد فرمایا، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. ایک مرتبہ پہلے اس نے پڑھی، پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو ہے وہ سکھائیے، تعلیم فرما دیجئے کہ میں کیسے نماز جو ہے وہ پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے تعلیم ارشاد فرمائی، نماز کے لیے جب تکبیر کہو تو پھر قرآن پاک پڑھو جو تمہیں آسان لگے اس میں، اور رکوع کرو، رکوع کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ. پھر جب رکوع سے اٹھو تو اس حالت میں بھی اطمینان تمہیں مل جائے. سجدے میں جاؤ تو مطمئن ہو جاؤ، پھر دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو. تو اس میں وہ واضح غلطیاں، یعنی آدمی رکوع میں جائے اور رکوع پورا ابھی پہنچا ہی نہیں اس کا کہ اس کے اوپر رکوع کی تعریف صادقہ ہے، اب پہلے پھر کھڑا ہو جائے، ابھی پورا جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہوا، پھر سجدے میں چلا جائے، سجدے جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو بیٹھے، اور وہ بھی صحیح نہ بیٹھے، دوسرا سجدہ کرے. یعنی بہت زیادہ سپیڈ سے نماز پڑھنا اس طرح کہ اس کے تعدیل ارکان میں فرق آتا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے نمازی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو کہ نماز ہوئی نہیں ہے. تو یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود متعدد احادیث میں باقاعدہ، جس میں
پوری نماز کا آپ نے جو ہے وہ طریقہ ارشاد فرمایا، اور اس طرح کی باتوں پر جو ہے وہ تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ غلطی کرنے والا یہ نماز جو ہے وہ نماز کا چور ہے، اس کو فلاں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے کسی کو نماز پڑھتے ایسے دیکھا کہ جو نماز کے رکوع سجدے میں کمی کر رہا تھا، تو انہوں نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت واقع ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت نہیں ہوئی، جو تمہاری نماز میں یہ کمی ہے۔ تو جب مسائل سیکھ لیں گے، اور مسائل سیکھیں گے تو ظاہر اس میں قرات بھی آئے گی، قرآن پاک کی تلاوت، تو تلاوت بھی صحیح درست طریقے سے ہوگی۔ جب تلاوت بھی درست طریقے سے ہو، اس کے مسائل ہمیں پتہ ہوں، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ پڑھیں کہ دنیاوی سارے معاملات سے خیالات ہٹا کر پڑھیں، تو پھر خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا۔ اور وہ جو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ تو اپنا یقینی طور پر ذہن بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آدمی جب یہ کیفیت بنا کر اللہ کے حضور حاضر ہو اور ظاہری طور پر جو اس کو احکام بتائے گئے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو، تو انشاءاللہ نماز بھی درست ہوگی اور اس کا خشوع خضوع بھی جو کہ نماز کے اندر اس کو حاصل ہوگا، اور برکتیں بھی پھر وہ پائے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ تو اب یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود برائی میں بھی وہ جو ہے وہ پڑے ہوتے ہیں، برائی میں ہے، برے کاموں میں ہے۔ تو حقیقتاً جو یہ باتیں پہلے حدیث کے حوالے سے گزری تو وہ نماز درست پڑھ ہی نہیں رہے۔ اگر نماز صحیح طریقے سے درست طریقے کے مطابق جو ہے وہ جو احکام اس کے بتائے گئے ان کو بجا لائیں تو انشاءاللہ العزیز اب دیکھیں بھی نماز کے دنیاوی طور پر ظاہری جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ بھی فوائد اس کو حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ اخروی انعامات بھی وہ پائے گا انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اتنے مدنی پھول ہمیں ملے وہاں یہ بھی مدنی پھول ملا کہ الحمدللہ یہ زوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا عملی طریقہ وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ یعنی نماز بھی گویا اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ایسی ہے کہ جو نماز سیکھنے کے معاملے میں بہت کوتاہی کرتی ہے، اور آج الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت یعنی یوں سمجھیے کہ مجلس کی طرف سے جو آج کا سلسلہ رکھا گیا ہے یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی مدنی منوں کے لیے بھی، مدنی منیوں کے لیے بھی، اور سب گھر والوں کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اب ہم ریکارڈڈ کالز کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا یہ سوال ہے یہ کہ مغرب کی نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہو اور 3 رکعتیں اس میں یاد نہیں رہی، 3 رکعتیں مکمل کر چکا تھا، آخری رکعت میں وہ قضا اخیرہ بیٹھنا تھا، لیکن وہ بجائے بیٹھنے کے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں کیا کرے وہ؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ان کا سوال یہی تھا کہ مغرب کی نماز کے اندر تیسری رکعت انہوں نے نہیں کی، اور نہیں مطلب تیسری رکعت کے لیے جو بیٹھنا تھا وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کی جگہ اب یہ تیسری رکعت کے بعد بھی کھڑے ہو گئے، اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے، مغرب کی نماز ہو یا ظہر عصر عشاء کی نماز، جو آخری رکعت ہیں جیسے ظہر میں 4تھی رکعت، مغرب میں تیسری رکعت، یہ قاعدہ اخیرہ یہ فرض ہے۔ اب یہاں پہ بیٹھنے کا حکم، اگر نمازی بھول کر کھڑا ہو گیا اس صورت میں تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ لوٹ آئے، چاہے اس کو قیام میں یاد آئے، رکوع میں یاد آئے، اس کیفیت میں اس دوران اس کو اگر یاد آ گیا تو وہ فوراً لوٹیں اور تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کرے، اس کی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض وہ نہیں لوٹا تو اب یہ دیکھا ہے کہ اگر اس نے زائد رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب اس کے فرض جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، نفل ہو جائیں گے، تو اس آدمی کو نماز جو ہے فرض نماز اپنی دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ یعنی یہ ہو گیا کہ جو بھی آپ نے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ مغرب ہو، ظہر ہو، جو بھی نماز وہ پڑھ رہا ہے، آخری مرتبہ جو اس نے بیٹھنا تھا، جو نماز اختتام کرنے کے لیے بیٹھنا تھا، اس پہ نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا۔ جی اب کھڑا ہو گیا تو سجدے سے پہلے تک یاد آ گیا اس کو، تو اب یہ واپس ہونے کا اس کے لیے حکم ہو گیا۔ جی، اور اگر اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے فرض جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، نہیں، اب اس نے ایک ایکسٹرا زائد رکعت پوری پڑھ لی ہے، اور اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے اس نماز کے مکمل کے بعد
دوبارہ سے نماز پڑھے گا؟ نماز پڑھے. اب اس میں یہ ہے کہ جیسے مغرب پڑھ رہے ہیں 3 رکعتیں پڑھ کر پھر بھول کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ چوتھی رکعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب سجدہ کر لیا تو اب اس صورت میں تشہد پڑھ کے اپنی نماز ختم کر لے, کیونکہ 4 رکعتیں نفل جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن ظہر کی نماز میں بھولا قاعدہ خیرہ تو اب وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہوگا. تو 5ویں کا اگر سجدہ کر لیا تو حکم یہ ہے کہ 1 رکعت زائد اور اس کے ساتھ ملا لے, یعنی 2 کا پورا اس کا پیئر بن جائے, اور اس انداز سے یہ نماز مکمل کرے گا. جزاک اللہ خیرہ. ہم مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے مدنی منی مریم اتاریہ بات کر رہی ہوں. میں اپنی امی جان کی طرف سے سوال کر رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں جب اذان عشاء ہوتی ہے تو فوراً بجلی چلی جاتی ہے. گھر میں نیچے گرمی ہو جاتی ہے, جس وجہ سے میری امی جان, میری بہن, بھائی اپنے مکان کی چھت پر جا کے نماز ادا کرتی ہیں. ہمارے مکان کی چھت پر چاروں طرف اونچی اونچی دیوار لگی ہوئی ہے. بے پردگی کا چانس بہت کم ہوتا ہے. کیا ہمارا اس طرح مکان کی چھت پر نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنوں کو اپنے گھر میں جگہ مخصوص کر کے نماز پڑھنا چاہیے یا کمروں میں جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں؟ اللہ جل مدنی چینل کو سدا آباد رکھے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. تو مدنی منی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوئی اور 2 سوالات کیے کہ بھئی وہ گرمی ہوتی ہے جب لائٹ چلی جاتی ہے عشاء کی نماز کے لیے, اوپر مطلب والدہ اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں اور دیواریں اونچی اونچی ہیں, بے پردگی کا چانس کم ہے, تو ان کا اس انداز سے نماز پڑھنا کیسا؟ اور ایک دوسرا سوال بھی ہے, پہلے اس کا جواب آ جائے پھر ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کو اگر حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے اگر یہ نماز پڑھیں, اب گھر میں ظاہر سی بات ہے یہ نماز پڑھیں گی, تو اب گھر میں جب یہ نماز پڑھیں تو ان کا گھر میں نماز پڑھنا اور گھر میں بھی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے, بہتر ہے. اور اس کو آپ اگر دیکھیں تو ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عورت کا دالان میں نماز پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھری میں پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے. اور اس میں عورتوں کے لیے یہی تعلیم ہے کہ وہ کوشش یہی کریں کہ گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کریں نماز کے لیے, اور مختلف کمروں میں بھی اگر یہ نماز پڑھیں تو وہ نماز بھی ہو جائے گی, یہ نہیں کہ نہیں ہوگی, لیکن اس میں بھی یہ مخصوص کریں جگہ, جسے ہم مسجد بیت کہتے ہیں, اور عورتیں مخصوص جگہ کر کے وہاں پر نماز پڑھیں. اور بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز کے لیے کوٹھڑی یعنی کہ چھوٹے کمرے کو مقرر کریں. اور پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ ہمارے ہاں بجلی چلی جاتی ہے, دیواریں اونچی ہیں, اگر یہ صورت پائی جائے تو اب بجلی چلی گئی گرمی کی وجہ سے یہ اگر اپنے نیچے کمروں میں نماز نہیں پڑھ پاتے, اور دوسری صورت یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ ان کی دیواریں گھر کی اونچی ہیں اور بے پردگی کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ بے پردگی ہو, تو ایسی صورت میں اگر یہ نماز پڑھیں گی تو ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. یعنی نماز پڑھیں تو اس صورت میں ہو جائے گی, جبکہ بے پردگی کا اس میں انہوں نے جیسے کہا کہ امکان نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ مطلب جس طرح چاہے اندر سے اندر آ جائے, سین ہے سین سے کمرے میں آ جائے, کمرے سے چھوٹے کمرہ ہو, جتنا بھی زیادہ پیک ہو سکے معاملہ پیک ہو جائے, تو اس انداز سے یہ نماز پڑھے. جزاک اللہ خیرہ. ریکارڈڈ کال کی طرف پھر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں گجرات سے بات کر رہا, میرا نام طارق محمود اتاری. جمعے کی نماز ہے نا, جمعے کی نماز وہ فرض دی نیت پوچھ رہی ہیں. طارق محمود اتاری ہمارے ساتھ اس وقت گجرات سے بذریعہ ریکارڈڈ کال شریک ہوئے. تو طارق بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کی جو
فرض نماز ہے، اس کی نیت کس انداز سے کرنی چاہیے، کیا الفاظ ہوں، کس طرح کریں؟ جمعے کی نماز کی نیت سے پہلے اس سے پہلے جو سوال پوچھا گیا اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی منی نے ایک بات یہ اضافی بیان کی تھی کہ میرے بہن اور بھائی بھی اوپر چھت پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، لیکن بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ اگر یہ بالغ ہیں تو مسجد کی جماعت ان کے لیے واجب ہے، اس کا اگر ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور دوسرا یہ جو سوال ابھی پوچھا گیا ہے، اس میں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو نیت دل کے ارادے کا نام، ارادہ قلب کا نام ہے، اور افضل یہ ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لی جائے۔ اب اس میں اگر نیت کریں جمعے کی نماز کی تو یہ جیسے دوسری نمازوں کی نیت کی جاتی ہے ویسے ہی نیت ہوتی ہے، اور الفاظ اس کے یوں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض جمعہ، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کی بندگی خدا تعالیٰ کی، اور اللہ اکبر امام کے ساتھ کہہ کر اپنی نماز کو شروع کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ریکارڈڈ کال کی طرف آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام حسین اتاری گوجرا سے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں حضور میں وہ شیشے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، تو جب نماز پڑھتے ہیں تو عکس نظر آتا ہے لوگوں کا، تو کیا وہاں پر نماز ہو جائے گی؟ غلام حسین بھائی گوجرا سے، شیشے کی مسجد، تو اب شیشے کی مسجد میں اکثر نظر آتے، اب تو مساجد میں شیشے ہی زیادہ مطلب آہستہ آہستہ ترقیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اب اس انداز سے ان کا نماز پڑھنا کہ ان کو عکس بھی نظر آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا جو ہے، اگر عکس کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، خشوع خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ تو چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں شیشہ نہ لگا ہوا ہو، وہاں نماز پڑھیں۔ اور ویسے بھی مسجد میں لگانے کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ شیشہ جو ہے وہ سامنے دیوار پر یا جس جگہ بھی جہاں پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی چیز شیشہ یا کوئی بھی مسجد کو تزئین کرنا، چھوٹے چھوٹے شیشے لگا کے بھی بس اوقات وہ کرتے ہیں مسجدوں کو اس طرح آراستہ، تو اس میں حکم یہی ہے کہ آدمی جیسے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سجدے کی جگہ ہے وہ مقام پر دیکھنے کا حکم ہے اس کو۔ سجدے کی جگہ پر ہم دیکھیں گے تو عادتاً کچھ نہ کچھ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو حکم یہی ہے کہ شیشہ وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو اس کو سجدے کی نگاہ میں جب دیکھیں تو جتنا اوپر عادتاً جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اس جگہ سے شیشہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بہتر یہی ہے۔ بہرحال نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اگر خشوع خضوع میں فرق آتا ہے تو مکروہ تنزیہ ہوگی۔ یعنی مکروہ تنزیہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گناہ نہیں ہوگا، گناہ گار بھی نہیں ہوگا، اور نماز جو ہے وہ واجب الادا بھی نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اور اس کو بہتر یہ کہ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس میں گویا یوں سمجھیے کہ ہماری مسجد کمیٹی، مسجد انتظامیہ اور محلے کے وہ با اثر اسلامی بھائی جو عام طور پر مساجد کی کمیٹی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسجد کمیٹی میں باقاعدہ شامل نہیں ہوتے مگر مسجد کمیٹی پر ان کا مطلب ایک گہرا اثر ہوتا ہے اور تعمیرات وغیرہ کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور مخیر اسلامی بھائی جو تعمیرات کراتے رہتے ہیں، انہیں بھی اس مدنی پھول کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس انداز سے تعمیر کرنی ہے، اور آگے جو ہمارے کعبۃ اللہ شریف کی رخ میں جو دیوار آ رہی ہے اس کو کس انداز سے آراستہ کرنا اور کس سے نہیں کرنا۔ مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میں انڈیا سے بات کروں، فرحان اتاری۔ سوال یہ ہے کہ جب نماز میں پہلی رکعت کی قرات چلتے تھی، جب قرات چھوٹ جاتی، جب رکوع میں چلے آتے نا، تو رکوع میں جوائن کر لیے بعد پھر سے نماز میں پھر پہلی رکعت پڑھنا ہے یا نہیں، پوچھنے کا۔ انڈیا سے ہمارے ساتھ ریکارڈڈ کال کے ذریعے شریک ہوئے، اب ان کا سوال یہ ہے کہ اب شامل ہوئے ہم جماعت کے اندر، مگر پہلی رکعت کی صرف قراءت نکل گئی، رکوع کے اندر مل گئی ہے، تو اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخری رکعت جو ہے اس کے بعد جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو اب میں جو پہلی رکعت ہے وہ دوبارہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ قراءت تو میری چھوٹ گئی ہے لیکن رکوع مجھے ملا۔ اس صورت میں حکم یہ ہے، اور خاص طور پر حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو قرات اگر اس کے سننا چھوٹ گئی تھی، امام
کو جو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، تو اس طرح اگر اطمینان کے ساتھ اس میں غلطی واضح طور پر یہ بھی ہوتی ہے بس اوقات کہ امام صاحب جب رکوع میں ہوں تو آنے والا بہت جلدی کرتا ہے، اور جب جلدی کرتا ہے نا تو اس میں تکبیر تحریمہ کا فرض بھی بسا اوقات جو ہے وہ کہنا بھول گیا یا ایسا کہہ دیا کہ قیام اس کا چھوٹ گیا۔ تو امام صاحب جب رکوع میں ہوں آئیں اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے، اس میں اللہ اکبر کہہ کر کم از کم سبحان اللہ کی مقدار قیام کریں، اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں امام کو پا لیا وہ رکعت ان کو جو ہے وہ مل جائے گی، امام صاحب کی قرات ہی کافی ہے صورت میں۔ یعنی آپ نے ایک تو ان کا جواب بھی دے دیا کہ یہ رکوع میں جس طرح مل گئے جی تو رکوع میں ملنے کے بعد ان کی یہ رکعت مل گئی، اب ان کو قراءت کو دوبارہ نہیں پڑھنا اور ان کی نماز مکمل ہو گئی۔ دوسرا آپ نے مدنی پھول یہ بھی دے دیا کہ رکوع میں ملنا کس طرح ہے، کہ ہمارے ہاں ایک تعداد ملتی غلط ہے کہ وہ پہلے سیدھا کھڑا رہے، کم از کم ایک تسبیح ایک سبحان اللہ کی مقدار وہ کھڑا ہو، اس کے بعد یہ رکوع میں جائے گا، اور اب رکوع میں امام صاحب کے ساتھ یہ مل گئے تو ان کی رکعت پوری ہو گئی اور ان کو قراءت دوبارہ نہیں کرنی۔ اب یہ ملیں اس میں چاہے بھلے تسبیحات ایک انہوں نے پڑھی ہو ایک بھی نہیں پڑھی ہو، ملیں ابھی شروع کی تھی امام صاحب اٹھ گئے، لیکن یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے، مطلب یہ ایک اور اچھی آپ نے وضاحت کر دی کہ بس مل گئے تو رکعت ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غلام حسین تعریف کر رہا ہوں، علاقہ 272 گوجرا ڈویژن سے۔ یہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا نماز کے متعلق کہ نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ خارج کرنے سے جو مطلب نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا پریکٹیکل تھوڑا سا آپ فرما دیں کہ ایک رکن میں کس طرح 3 مرتبہ جا سکتے ہیں یا کس طرح ہاتھ اٹھا کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو غلام حسین بھائی نے ہمارے مطلب یوں سمجھیے کہ زبانی سلسلے کو پریکٹیکل کی طرف موڑ دیا ہے، اور ہمیں اپنے پریکٹیکل کرنے کی طرف مطلب یوں سمجھیے کہ اپنے پریکٹیکل کرنے کی درخواست دی ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پریکٹیکل ضرور دکھایا جائے گا، مگر یہاں میں یہ ضرور کہوں کہ آپ اس پریکٹیکل کو بغور دیکھیں جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ اب یہ پریکٹیکل ہو رہا ہے، اور پریکٹیکل شاید آپ اس انداز سے تحریر بھی نہ کر پائیں، تو اس پہ ضرور توجہ رکھیے گا۔ تو اس کا تھوڑا سا حضور اگر آپ پریکٹیکل بتا دیں کہ یہ ایک رکن، اور یہ تھوڑی سی آپ وضاحت بھی کر دیں کہ 3 مرتبہ کھجانا 4 5 کیا مطلب اس کی صورت ہے۔ نماز کا کوئی بھی رکن ہو، خواہ وہ رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، اس میں 2 مرتبہ اگر اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا گیا تو اس میں نماز کی فساد کی طرف یہ نہیں لے جائے گا۔ البتہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تیسری دفعہ اس نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تو اس سے نماز میں فساد پیدا ہوگا، اور اس کی صورت آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسے قیام میں کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہے، اب اس نے اپنے ہاتھ کو قیام میں ہاتھ باندھے ہوئے تھے کھولا اور اپنے کان تک لے جایا اور کھجا لیا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھ لیا، پھر اس کو ضرورت پیش آئی، اس کے بعد اس نے بازو پر یا سینے پر یا کسی بھی مقام پر اس نے دوبارہ کھجا لیا، پھر اپنے ہاتھ کو باندھ لیا۔ اب یہ 2 مرتبہ تو شریعت کی طرف سے اسے رخصت تھی، اسے ضرورتاً اجازت تھی۔ اب تیسری مرتبہ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح رکوع میں کر لیں آپ کہ رکوع میں کوئی اگر ہے اور رکوع میں اپنے ہاتھ کو بدن پر کھجا لیتا ہے، خارج کر لیتا ہے، پھر دوبارہ گھٹنوں تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے یا اسی پہلے ہاتھ سے اس نے پھر دوبارہ یہی عمل کیا، تو یہ 2 مرتبہ کی رخصت اس کی پوری ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی اپنے گھٹنوں سے ہاتھ اٹھا کر یہ دوسری جگہ لے جائے گا، کھجائے گا، تو نماز فاسد ہو جائے گا۔ تو آپ نے پریکٹیکل ہو سکتا ہے غلام حسین بھائی نے، چونکہ یہ تو ریکارڈڈ کال ہے اور امید یہی ہے کہ آپ اس وقت سلسلے میں ہوں گے اور آپ نے یہ پریکٹیکل دیکھ لیا ہوگا، تو بہت سے پریکٹیکل اور بھی باقی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیں مدنی قافلوں کے لیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سے پریکٹیکل ملیں گے۔ اب یہ نماز کا بھی پریکٹیکل ہے، بس اوقات وہاں وضو کا عملی طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اب عملی طریقہ وضو خانے پر اس کے اپنے معاملات ہیں، اور غسل کے احکام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو مدنی قافلے میں ایک حلقہ تو باقاعدہ ایسا ہے جس کے اندر نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں، اور دوسرا ایک حلقہ وہ بھی ہے کہ جس کے اندر سنت آداب سکھائی جاتی ہیں۔ تو نماز عملی طور پر پڑھنے کا طریقہ بھی اور نماز کی عادت بھی بناتا ہے مدنی قافلہ۔ یعنی ہماری ایک تعداد کو تو نماز کی بھی عادت نہیں ہے، تو اگر ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل
فرائض و واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل تہجد اور دیگر نوافل پڑھنے کی بھی سعادت ملے گی، سنت قبلیہ کی بھی سعادت ملے گی۔ جو اسلامی بھائی وہاں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور سستی کا شکار نہیں ہوتے تو الحمدللہ عز و جل وہ نمازیں بھی باجماعت پڑھ لیتے، سنت قبلیہ پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، نوافل میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور عملی طریقہ سیکھنے سکھانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنی بھی ہے، سیکھنی بھی ہے اور مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے۔ اب مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عمران اطاری مرکز لولیا۔ سوال جو ہے نا وہ میرا یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو امامہ باندھ سکتے ہیں یا جماعت میں شامل ہوں گے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب امامہ مطلب لازمی بات ہے ایک تعداد وہ بھی جو کھولتی ہے اور بعض جو ہیں وہ مطلب سخت ٹوپی پر باندھتے بھی ہیں، وہ کھولتے نہیں ہیں۔ تو اب جو مطلب امامہ کھولنا باندھنا ہر پیج پر اس کو مطلب پیج دینا اور اس کی برکتیں لوٹنا نیکیاں کمانا اس کی حرص بھی ہوتی ہے۔ اب جماعت کھڑی ہوئی ہے، اب جماعت کھڑی ہے اور امامہ کھلا ہوا ہے اور امامہ کھولنے باندھنے کا بھی ایک عمل اور اس کے ثواب حاصل کرنے کی بھی ایک حرص ہے اور دوسری طرف جماعت بھی کھڑی ہے، تو اب ایسے اسلامی بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ یہ جماعت میں شامل ہو جائیں اور امامہ باندھنے کی وجہ سے مزید تاخیر نہ کریں۔ یعنی اب وہ امامہ بھلے نہیں باندھا، ان کو چاہیے یہ تھا کہ جماعت سے پہلے ہی وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر امامہ باندھ لیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب اپنا یہ مدنی ذہن بنا لیں کہ جس طرح امیر علیہ سنت نے ہمیں سوچ دی ہے سنت قبلیہ کی، اگر ہماری یہ سوچ بن جائے سنت قبلیہ کی تو انشاءاللہ عز و جل ہم آذان کے وقت میں یہ سارے اہتمام کر مطلب امامہ بھی باندھ کر چادر باندھ کر اب پہلی صف کی طرف رخ ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کے لیے دوسرا مدنی انعام با جماعت نماز ادا کرنے والا مدنی انعام بھی ہے اور تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں، اور اس میں تو بھلے یہ بھی اضافہ ہے کہ دو اسلامی بھائیوں پہ انفرادی کوشش کر نماز کی دعوت دی جائے۔ تو اگر اس مدنی انعام پر عمل کی سوچ بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ امامہ کھولیں گے بھی باندھیں گے بھی اور اس کی وجہ سے جماعت میں تاخیر نہیں ہوگی اور سنت قبلیہ کی عادت بنے گی اور انشاءاللہ عز و جل امامے کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کی سعادتیں بھی ملتی رہیں گی۔ تو آئیے مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد بلال ضلع گجرانوالہ سے کر رہا ہوں۔ حضور والا کہ نماز میں اگر ظہر یا عصر کی نماز ہو تو اس نماز میں نماز پڑھنے والے کی آواز کس قدر اونچی ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ محمد بلال گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ریکارڈڈ کال کے ذریعے شامل ہوئے اور انہوں نے سوال یہ کیا ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے؟ اب ظہر اور عصر کی نماز ہے تو اس نماز کو پڑھتے وقت کتنی آواز نمازی کی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں مدنی پھول۔ ظہر اور عصر کی نماز، اس نماز میں جو قرات ہے وہ سیدھی کا حکم ہے، آہستہ پڑھنے کا، اور آہستہ یہ ہے کہ کم از کم اس کا یہ درجہ ہے کہ اپنے کان اس کے خود سن رہے ہوں جو وہ پڑھ رہا ہو۔ ہماری تعداد تو وہ کہتی ہے کہ دل سے پڑھنا چاہیے اور دل کی آواز ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، جہاں پہ یہ پڑھنے کا اصل میں ایک تو دل کا ذکر بھی جو ہے وہ قلبی طور پہ بھی ذکر ہو سکتا ہے الگ سے، لیکن جہاں پڑھنے کا حکم ہے ہمیں، جیسے نماز کے اندر پڑھنا ہے، جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، وہاں پڑھنے کا حکم ہے، اور بھی کئی مواقع ہیں جہاں باقاعدہ جس کے تلفظ کا، تکلم کا، پڑھنے کا، بولنے کا جس سے تعلق ہے، تو اس میں جو کم از کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کان خود سن لیں اس میں۔ تو اپنے کان، اب یہ جانور کو ذبح کوئی کر رہا ہے تو اس نے وہ بھی جو ہے وہ قصدن ایسا نہیں کرے گا کہ دل میں جو ہے، دل تو ہر دل میں، ہر مومن کے دل میں جو ہے وہ اللہ کا اسم ہے، اللہ کا نام مبارک ہے، لیکن اس کو حکم یہی ہے کہ وہ پڑھے گا بآواز سے بلند، کم از کم اتنا کہ اپنے اس کے کان سن لیں۔ اب نماز کے اندر یہ بہت بڑی غلطی جو ہے آپ بجا فرما رہے ہیں، لوگ یہی کہتے ہیں کہ اور ویسے بھی بس کھڑے ہوئے تو تصور میں چل رہی ہوتی فاتحہ بھی اور قرات آگے سورت بھی، سب جو ہے نا تصور میں، اور کوئی ہمت کر لیں تو زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ ہونٹ تھوڑے تھوڑے ایسے ہل رہے ہوں، ہونٹ ہل، تو اس سے پڑھا تو نہیں جاتا۔ یہ ہونٹ ہلانا کہلائیں گے، یہ تصور میں نماز پڑھنے والے قرات کرنے والے ہوگا،
اس سے نماز کا واجب فرض ان کا ادا نہیں ہوگا. یہ قرات کا معاملہ، تسبیحات جو پڑھیں گے، جو بھی جہاں پڑھنا ہے تو وہ ایسا پڑھیں گے کہ ان کے اپنے کان جو ہیں وہ سن لیں. یعنی اب اصل ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص ہے، اس نے آواز بلند کی مگر شور تھا، اس کے کان میں آواز نہیں آئی، تو اب اس کو کیا کرنا؟ چیخ چیخ کے پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، اب یہ ایک اس میں زائد بات جو کہ کوئی ایسا معنی موجود نہ ہو. پڑھ رہا ہے، وہ جہاز گزرا ہے، اس کا اتنا شور ہوتا ہے، تو جو لوگ ویسے ہی مساجد ایئرپورٹ کے قریب ہوں گے ادھر، تو ہر دو جو ہے وہ گھنٹے میں کتنی بار تو اپنی آواز خود اس کی اتنی نکلے، اگر کوئی ایسا معنی موجود نہ ہو. اگر معنی نہ ہو تو وہ اس کی آواز اتنی ہو کہ اس کے کان. جزاک اللہ خیرہ. مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جناب حافظ صاحب بول رہا ہوں جناب میلسی سے. میں پوچھ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبینا جماعت نہیں کرا سکتا، یہ کیا بات ہے؟ اسلام کے تحت نبینا جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا؟ حافظ صاحب ریکارڈڈ کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے. تو نابینا کیا جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. نابینا شخص کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں. اگرچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت اگر کروائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن شریعت کا حکم ہمارے لیے اولا ہے، اور شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ نبینا شخص کی امامت بلا شبہ جائز ہے، مگر اولا نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے. اور اس میں فقط اگر کراہت بھی ہے تو خفیف سی کراہت ہے، اور کراہت تنزیہی جسے ہم کہتے ہیں وہ کراہت تنزیہی ہے. اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب اس سے کوئی بہتر اس جماعت کے اندر موجود ہو، علم کے اندر زیادہ ہے، قرات اس کی اس سے زیادہ بہتر ہے، تو اب ایسا شخص اگر اس کی جماعت میں موجود ہے تو اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس شخص کو چھوڑ کر یہ کراہت تنزیہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی جماعت نہیں ہوتی، اس کی امامت صحیح نہیں ہے، یا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، یا پھر یہ کہ واجب الاعادہ ہوگی، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی ایسا ہے کہ ایک مطلب نابینا اسلامی بھائی ہیں، وہ امامت کی اہلیت رکھتے ہیں، قرات وغیرہ درست ہے، سب کچھ صحیح ہے ان کا، اب یہ نماز پڑھا رہے مگر ان سے زیادہ کوئی عالم اور ان سے زیادہ کوئی مطلب زیادہ درجے والا اسلامی بھائی ایسا ہے جو اس وقت اس جماعت کے اندر نماز نہیں پڑھا رہا بلکہ مقتدی کی حیثیت سے شریک ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مکروہ تنزیہ. بہتر یہ تھا کہ وہ شخص نماز پڑھاتا اور یہ شخص جو نابینا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا، ورنہ نماز میں کوئی اثر اس. اور اگر یہی مستحق امامت ہے، اس سے بہتر جماعت میں کوئی موجود نہیں ہے، تو اب اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں وہ جو خفیف سی کراہت تھی وہ بھی نہیں رہے گی. مطلب چونکہ لازمی بات ہے، بڑا عالم ہی یہی ہے اور ساری چیزیں یہی ہیں، تو اب یہی حقدار ہے کہ اس کی یہ شخص نماز پڑھائے. جزاک اللہ خیرہ. مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد امجد اتاری پکاڑا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مقتدی 4 رکعت والی جماعت میں شامل ہو تو اس کو آخری رکعت ہی ملے تو وہ اپنی بقیہ نماز کس طرح پوری کرے گا؟ یعنی کتنی رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ اولا کرے گا اور اس کی قرات کی ترتیب کیا ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. پہلی رکعت ملی ہے، مثلا ظہر ہے یا عصر ہے یا عشاء ہے، اب یہ نمازیں ہماری 4 رکعت کی ہو رہی ہیں، اب اس میں اس کی آخری رکعت ملی ہے، 3 رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں. اب یہ نماز کس طرح مکمل کرے؟ دوسری میں قرات کہاں کرے گا، کہاں صورت ملائے گا، کیا کرے گا، اور اپنی نماز کس طرح مکمل کرے گا؟ یہ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یہ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اگر پہلے ثنا نہیں پڑھی تھی سبحانک اللہم، تو اب ابھی ثنا پڑھیں. ثنا کے بعد وہی قرات کے حوالے سے ترتیب ہوگی جو امام صاحب اپنی رکعتیں ان سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب انہوں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، اب 3 میں ظاہر ہے پہلی 2 کے اندر انہوں نے سورہ فاتحہ پلس کوئی صورت بھی پڑھی، اور اس کے بعد 1 رکعت میں انہوں نے سورۃ فاتحہ اکیلے پڑھی، کیونکہ حکم یہ ہے اس صورت میں کہ فرائض میں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اور بقیہ آخری 2 رکعتیں ظہر، عصر، عشاء اور مغرب کی تیسری رکعت میں
اس میں سورہ فاتحہ یا جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجبات میں سے نہیں ہے. یعنی اس کی جگہ اگر صرف جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں, کوئی بھی سورت جو ہے وہ نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے. اور امام کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ ایسا ہی کریں. اب عام جو اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, منفرد ہے, اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ چاہے فرض کی تمام رکعتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھے تو ٹھیک ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو مستحب بھی فرمایا ہے کہ یہ بہتر, اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ ساری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پلس سورت بھی ساتھ جو ہے وہ ملائے. اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے تو اس صورت میں اگر اس ترتیب سے بھی یہ نماز پڑھیں تو ایک رکعت پڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ اولا کب کرنا ہے. ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی انہوں نے, اب جب اپنی رکعت جو ان کی پہلی رکعت ہے وہ ان کی اپنی اکیلے تنہا تو پہلی ہے, لیکن حقیقتاً وہ دوسری رکعت ہی ہے کیونکہ ایک امام صاحب کے ساتھ ہوئی, دوسری یہ ہوئی, اور دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اولا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب یہ بیٹھیں گے اور آخری 2 رکعتیں ہیں, اب اس میں ایک رکعت جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور اس میں سورت ملانا یہ واجب ہوا. جو آخری رکعت ان کی ہے اس میں چاہیں تو اکیلی سورہ فاتحہ پڑھ کے, اور مستحب یہی کہ اس میں بھی سورت ملا کر یہ اپنی نماز کو مکمل کریں. یوں سمجھ میں آیا کہ جو قرات ہے, قرات کے اندر امام صاحب کا لحاظ ہے اور جو رکعت ہے اس میں مقتدی کا لحاظ ہوگا. یعنی اب ایک شخص نے قرات کے اندر چونکہ چوتھی رکعت کی قرات امام صاحب کے ساتھ ہوئی, اب یہ چوتھی کی نہیں پہلی دوسری تیسری کی قرات کرے گا, اور چونکہ اب اس کی پہلی رکعت جو تھی وہ امام صاحب کے ساتھ تھی, باقی اس کی 3 رہ گئی, تو اپنا لحاظ یوں رکھے گا. اب اس کی دوسری رکعت بن گئی قرات کے اعتبار سے, وہ پہلی قرات اس لیے کر رہا ہے کہ امام صاحب کی قرات کا لحاظ کر رہا ہے, اور اپنی رکعت کا لحاظ یہ کر رہا ہے کہ اب یہ اس کی دوسری رکعت بن گئی کہ پہلی رکعت وہ امام صاحب کے ساتھ پڑھ گیا تو دوسری رکعت یہاں ہو گئی. اب اس انداز سے یہ نماز مکمل کر پائے گا. اور آپ نے اس میں دوسری بات کی جو وضاحت کی کہ اگر 4 رکعت والی نماز ایک میں سورت کے ملانے کی آپ نے ایک مطلب وضاحت یوں فرمائی کہ اگر امام صاحب ہیں تو ان کو پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو سورت ملانی ہے اور دوسری 2 رکعتوں کے اندر امام صاحب سورت نہیں ملائیں گے, اور اگر اکیلا ہے تو اب یہ 4 رکعتوں کے اندر سورت ملائے. آخری 2 رکعتوں میں اگرچہ ملانا ضروری نہیں, مگر جب یہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو باقی جو آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں اس کا سورت ملانا مستحب ہے. امام کے لیے بھی یہی فرمایا نہ چاہیے کہ امام کو نہ چاہیے, لیکن بالفرض جو ہے وہ امام نے ملا بھی لی تو اس پہ کوئی سجدہ صاحب یا کوئی حکم جو ہے وہ لازمی ہے. جزاک اللہ خیرہ. مزید ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نادیمہ میرا سر نام اور کشمیر باغ سے بات کر رہا ہوں. سر میرا مسئلہ کیا نماز کے دوران بچہ نماز کے آگے سے گزر جائے تو سر نماز میں کوئی مسئلہ تو پیش نہیں ہوگا. بچہ نماز کے آگے گزر جائے تو پھر اس پہ نماز پہ کیا اثر ہوگا؟ بچہ کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے, بچہ ہو یا بڑا ہو کوئی بھی ہو, نمازی کے آگے سے گزرنے سے جو ایک عوام سمجھتی ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی, اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اب گزرنے والا ہے اس کا حکم جو ہے وہ جدا ہے کہ وہ بچہ ہے ناسمجھ بچہ ادھر ادھر جو ہے وہ گزر گیا تو اس پہ تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر بڑا گزر جائے گا کسی نمازی سے جان بوجھ کر جانتے ہوئے تو یہ گناہ گار ہوگا. یعنی گزرنے والا گناہ گار ہوگا اور جس کے آگے سے گزر اس کی نماز پر کوئی فرق, اس کی نماز پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جزاک اللہ خیرہ. مزید ریکارڈڈ سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب. تسنیم اطاری گجر خان سے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدہ میں پاؤں کی کتنی انگلیوں کا زمین پہ لگنا فرض ہے, کتنی کا واجب اور کتنی کا سنت ہے؟ تسلیم بھائی, سجدے میں پیروں کی انگلیوں کے مطابق وضاحت چاہتے ہیں, کتنی فرض ہیں کتنی انگلیاں لگنا؟ سجدے میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہمارے ہاں اکثریت جو نماز پڑھنے والی ہے اگر ان کو ملاحظہ کیا جائے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ اس مسئلے سے غافل ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ نمازی حضرات کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاؤں سجدے میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کئی ایک ہوتے ہیں کہ جن کی ایک انگلی لگی ہوئی ہے اور اس کا بھی وہ کنارہ ہی زمین پر لگتا ہے, اور کبھی اٹھا لیا پاؤں اور کبھی زمین پر لگا لیا, تو یہ سب خلاف شرع ہے. اب شریعت کا حکم اس بارے میں یہ ہے کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں جو زمین پر لگائی جائیں گی ان میں سے ایک ایک انگلی دونوں پاؤں کی یہ لگنا فرض ہے. اگر
ایک ایک انگلی بھی نہ لگی اور پاؤں کو اٹھا لیا تو ایسی صورت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا. جب سجدہ ادا نہیں ہوا تو ایک فرض نماز کا رہ گیا اور ایک فرض رہ جانے سے نماز نہیں ہوگی. اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تین تین انگلیاں، بلکہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے اکثر انگلیوں کا زمین پر لگ جانا یہ واجب ہے. اب اکثر تو ہم اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ایک پاؤں کی لگ جائیں یا 3 دوسرے پاؤں کی لگ جائیں. اب 6 انگلیاں لگیں گی تو یہ اکثر ہوں گی. تو 3 انگلیوں کا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، صاحب بہار شریعت نے، آپ نے فرمایا کہ 3 انگلیاں دونوں پاؤں کی لگ جائیں تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، اور 10 انگلیاں اگر زمین پر لگ جائیں تو یہ سنت ادا ہوگی. اب سنت اگر کوئی شخص ادا کر لیتا ہے تو اس میں اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا. اور یہ جو انگلیاں لگانا ہے، اس میں بھی فقہاء کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ انگلیاں لگانے میں ان انگلیوں کا پیٹ زمین پر، یعنی انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں اور پیٹ زمین پر لگے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ اپنے سوالات جو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے نمبر بھی نوٹ فرما لیں. 02134942626 02134942626 02134942626. فیڈ بیک کا ایڈریس بھی آپ اپنا نوٹ کر لیں. اگر آپ کوئی ہمیں مشورہ دینا چاہتے ہیں اور آپ اس حوالے سے کچھ ہمیں میل کرنا چاہتے ہیں تو feedback@madanichannel.tv. اور اس کے علاوہ آپ اگر براہ راست مسئلہ ای میل کے ذریعے پوچھنا چاہتے ہیں تو darulifta@dawatislami.net اس ای میل ایڈریس کے ذریعے آپ اپنے شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.